انسان کی کہانی، روداد سفر، حصہ پنجم، ابل اور بول۔ ہمارا پہلا شوٹ مسجد کے پاس تھا، جبکہ دوسرا صحرا میں اونٹوں کے ساتھ تھا۔ اس میں میرے ساتھ ایک مشکل مسئلہ پیش آ گیا۔ شوٹنگ میں ایک ہی سین بار بار ریکارڈ کیا جاتا ہے، خاص طور پر احمد صاحب مزاجاً کاملیت پسند یا پرفیکشنسٹ تھے۔ ان کا اطمینان آسانی سے نہیں ہوتا تھا، چنانچہ ایک ہی سین بار بار مختلف زاویوں سے شوٹ کیا جاتا تھا۔ یہ کام کتنا وقت طلب ہے، ناظرین اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ ہم نے چولستان کے صحرا میں جو شوٹ پورا دن کی، وہ ٹیزر میں ناظرین نے 2 منٹ میں دیکھ لی۔ خیر، یہ محنت میرے لیے زیادہ بڑا مسئلہ نہ تھی، نہ عین دوپہر کے وقت صحرا میں اڑتی دھول میں طویل فاصلے تک پیدل چل کر یہ شوٹ کرنا میرے لیے اتنا مشکل تھا۔ جو چیز مشکل بن گئی تھی وہ اونٹوں سے اٹھنے والی ایک بدبو تھی، جو غالباً ان کے نظام اخراج اور بول و برا سے متعلق کسی بیماری کا نتیجہ تھی۔ یہ 2-3 گھنٹے میرے لیے سخت مشکل تھے، کیونکہ مجھے اونٹوں کے ساتھ چل کر سین ریکارڈ کرانا تھا۔ ایسے ہی کسی سین کے دوران میں نے امتیاز اور احمد صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ عربی کا ابل یعنی اونٹ بول سے ماخوذ ہے۔ واضح رہے کہ یہاں بول سے مراد بول چینل نہیں ہے۔ شوٹنگ کی مشکلات۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس شعبے میں جو بظاہر بہت گلیمر نظر آتا ہے، اس کے پیچھے سخت محنت و مشقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس سفر میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے تک سونے کا موقع نہیں ملا، جبکہ اس سے قبل رات کو بمشکل 2-3 گھنٹے سوئے تھے۔ کام پورا نہیں ہوتا تو کوئی کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اس روز بھی صبح کے بعد رات میں کھانا کھایا۔ پھر ہر جگہ مناسب واش روم نہیں ہوتا، آرام کا موقع نہیں ملتا۔ بعض اوقات کسی جگہ شوٹنگ کی جو اجازت ملی ہوتی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ کبھی موسم ٹھیک نہیں رہتا، کبھی کوئی حادثہ یا کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس سے باقی کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ تاہم شوبز کے لوگ یہ سب اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ انہیں معاوضہ بہت اچھا ملتا ہے، مگر ہمارے سامنے معاوضے کا کوئی ہدف ہی نہ تھا۔ ہمارا معاوضہ صرف یہ تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سند مل جائے کہ تم نے میرے کلام کو، میرے پیغام کو دنیا تک اسی طرح پہنچا دیا تھا جس طرح اس زمانے کے لوگ کسی اور چیز کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ جانے اور اس کے بندے۔ شوٹنگ کی مشکلات کے حوالے سے ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ریما خان صاحبہ اس پروجیکٹ سے قبل میرے گھر تشریف لائیں تو ہنستے ہوئے کہا کہ ہمارے کام سے زیادہ حلال کام کوئی نہیں ہوتا۔ اگلی دفعہ وہ آئیں تو میں نے ازراہ تفنن ان سے کہا کہ اب میں آپ کی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ اس کام کی مشقت اسے حلال بنا دیتی ہے۔ کوئلوں پر بنا کھانا اور جنت کی چائے۔ شوٹنگ سے فارغ ہوتے ہوتے مغرب ہو گئی۔ اس کے بعد اس پر مشورہ ہوا کہ سیدھا واپس چلا جائے یا پھر رات یہاں گزار کر روانہ ہوا جائے۔ ابتدا میں فیصلہ ہوا کہ رات بہاولپور میں رک کر روانہ ہوا جائے، مگر پھر سٹاف نے یہ کہا کہ انہیں واپس لاہور جانا ہے۔ اس پر ہم نے بھی لاہور روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، مگر اس وقت تک ریاض صاحب نے کھانا بنوا لیا تھا۔ یہ کھانا کوئلے پر بنا ہوا تھا اور اس میں ایک طرح کا ٹیسٹ تھا۔ اسے کھا کر اندازہ ہوا کہ فطرت سے قریب رہنا ہر پہلو سے بہتر ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہم گھروں میں گیس کی موجودگی میں کوئلوں پر نہیں لوٹ سکتے، بلکہ اب تو الیکٹرک چولہوں کے بعد ماچس جلانے تک کی زحمت سے لوگوں کو چھٹکارا مل گیا ہے۔ انسان چونکہ سہولت پر جیتے ہیں، اس لیے وہ کوالٹی پر محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے ڈاکیومنٹری میں کوالٹی لانے کے لیے ہر جگہ مشقت کے عنصر کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ پروردگار عالم اس میں کوالٹی بھی پیدا کر دے۔ کھانا کھا کر روانہ ہوئے تو خیال تھا کہ اب سیدھا لاہور چلیں گے، مگر ریاض صاحب ہمیں ایک جگہ لے گئے۔ یہ ان کے ایک دوست تھے جو ماحولیات کے انسپیکٹر تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس 5 منٹ میں چائے پی لیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کہیں جاتا ہے تو وقت لگتا ہے، اور وقت لگا۔
بہرحال اتنی دیر میں مجھے دین کے حوالے سے کچھ سوالات کا جواب دینے کا موقع مل گیا۔ خاص طور پر سود کا معاملہ تفصیل سے زیر بحث آ گیا۔ میں نے ان کے سوال کے جواب میں سود اور کرائے کا فرق واضح کیا۔ اس دوران میں چائے آئی تو وہ زیادہ میٹھی تھی جو میں نہیں پی سکتا تھا۔ انہوں نے دوسری چائے بنانے کو کہا مگر وقت کافی ہو گیا تھا، اس لیے بااصرار انہیں منع کیا۔ گویا وہاں میرا رزق مقدر نہ تھا بلکہ دینی علم کی شکل میں ان کا رزق مقدر تھا۔ یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلی رات کی طرح یہ رات بھی جاگتے ہوئے گزرے گی۔ مگر اس سفر میں مجھے جہاں کہیں کوئی مشقت، غیر معمولی حالات یا ناگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے سکینت اس خیال کی شکل میں نازل کی کہ ہم سے اللہ تعالیٰ یہ خدمت لے رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے پہلی دفعہ قرآن مجید کے دلائل آ رہے ہیں۔ الحاد کو ہم ایک بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ اس عادت کے بدلے میں یہ تکلیف اور مشقت بہت کم ہے۔ اس کے بدلے میں جنت میں کوئلوں کی کڑاہی اور ساتھ میں اپنے مطلب کی چائے مل جائے تو اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ دریائے سرسوتی۔ موٹر وے کے نزدیک تک ہمیں ریاض صاحب نے چھوڑا، جس کے بعد ہم تیزی سے لاہور روانہ ہو گئے۔ اس دفعہ احمد صاحب نے رفتار 80 سے بڑھا کر 120 کے قریب کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ہم رات 3 بجے تک اپنی منزل پر جا پہنچے۔ اس سفر میں احمد صاحب نے اپنے کچھ اشعار سنائے۔ ان میں سے کچھ حمدیہ اشعار مجھے بہت پسند آئے اور میں نے ان سے کہا کہ انہیں ڈاکیومنٹری کے تھیم سانگ کے طور پر لے لیں۔ ان کی یہ حمدیہ نوعیت کی غزل اس طرح ہے: نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں تو لامکان سے نکل، بہت پکار چکا تجھ کو ہوش میں اب تو، مقام وجد و فنا میں میری زباں سے نکل، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری میں پہ اتر اپنے آسماں سے نکل، پھٹکتے پھرتے خیالوں کے ہاتھ آ ورنہ، در یقین سے اتر زیب داستان سے نکل، میں لفظ لفظ کہاں ڈھونڈتا پھروں تجھ کو، میرے سکوت میرے بے نوا بیاں سے نکل، سنا ہے اب وہیں میرے انتظار میں ہے، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل۔ اس دوران میں دریائے سرسوتی کا بھی ذکر آیا۔ یہ ہندوؤں کا ایک مقدس دریا ہے جو اب تو خشک ہو چکا ہے، مگر زیادہ تر تاریخ دانوں کے نزدیک یہ بہاولپور چولستان کے اسی علاقے میں بہتا تھا جہاں سے ہم آ رہے تھے۔ اسے ہاکڑا یا گھاگر بھی کہا جاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے ہندوؤں کی مقدس کتابیں یعنی ابتدائی بیدیں اور اپنیشد لکھی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا ہوگا۔ دریاؤں کا بہنا اور خشک ہو جانا، علاقوں کا سرسبز ہونا اور صحرا بن جانا، تہذیبوں کا بننا اور ختم ہو جانا، یہ سب چیزیں تاریخ میں معمول کی بات رہی ہیں۔ لوگ ان چیزوں کو تاریخی زاویے سے دیکھتے ہیں، مگر میں ان چیزوں کو فنا کے اس ضابطے کی روح سے دیکھتا ہوں جس کے تحت اس دنیا کی ہر شے کو ایک روز ختم ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ انسان کو اس ضابطے سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ جو کچھ مہلت عمل باقی ہے اس میں وہ خدا کی بندگی اور اعلیٰ اخلاقی زندگی گزارے۔ یہ سبق سیکھنا اب زیادہ اہم اس لیے ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کو ایک ساتھ فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب کل انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچ جائے گا اور اس کے بعد انسانیت کو اپنا فیصلہ کرنا ہوگا۔ انسان کی کہانی اللہ نے چاہا تو خدائی پیغام کے آفاقی ابلاغ کی یہی خدمت سر انجام دے گی۔ بادشاہی مسجد کی شوٹ۔ اگلے دن بادشاہی مسجد کی شوٹ ہونا تھی۔ پچھلے دن کی تکان کا لحاظ کیے بغیر پوری ٹیم صبح 10 بجے بادشاہی مسجد پہنچ گئی۔ یہ شوٹ 2 حصوں پر مشتمل تھی۔
ایک بادشاہی مسجد کے اندر جس کی پرمیشن الگ لینی تھی، اور دوسرے باہر موجود حضوری باغ بارادری میں جس کے ایک طرف شاہی قلعہ ہے اور دوسری طرف بادشاہی مسجد ہے۔ علامہ اقبال کا مزار بھی اس حضوری باغ میں مسجد کے مرکزی دروازے کی سمت منہ کرنے پر دائیں طرف کونے میں واقع ہے۔ گویا بہت سارے تاریخی مقامات ایک ساتھ موجود ہیں۔ شاہی قلعے کے اندر ہم تعارفی قسط بناتے ہوئے شوٹنگ کر چکے تھے۔ اس دفعہ میں نے بادشاہی مسجد کو سامنے رکھ کر ایک تفصیلی سین لکھا تھا جس میں نظریہ ارتقاء کے پس منظر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی تخلیق ہے۔ اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ دور جدید میں جب انکار خدا کا مقدمہ قائم کیا گیا تو دو بنیادی سوالات ایسے تھے جن کے جوابات دینے ضروری تھے۔ ایک یہ کہ حیات اور نوع انسانی کیسے وجود میں آئی، اور دوسرا یہ کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ دوسرے سوال کا جواب موجودہ دور میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں مختلف نظریات پیش کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کیسے اتفاقاً وجود میں آ گئی، یا پھر یہ کہ ایک لامحدود سائیکل میں کائناتیں بنتی اور تباہ ہوتی رہتی ہیں اور ہماری کائنات ایک ایسے ہی لامحدود سائیکل کا ایک حصہ ہے۔ ان سب کو ابھی قیاسات ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس پر ہم نے بات نہیں کی ہے۔ البتہ پہلے سوال کا جواب ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے تحت تلاش کر لیا گیا تھا کہ جس کے مطابق یہ ارتقاء ہے جو انسان کے وجود میں آنے کا سبب ہے، اور انسان میں کوئی خاص بات نہیں بلکہ وہ ارتقاء کے سلسلے کی ایک کڑی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح خدا کے مقدمے کو اس نظریے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید نے یہ بات بہت اہتمام سے بیان کی ہے کہ انسان کو خاص طور پر تخلیق کیا گیا ہے۔ انسان کسی صورت جانوروں کی ارتقاء یافتہ شکل نہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ملحدین کے پاس کوئی مصدقہ دلیل نہیں، جو کچھ ہے وہ اندازے ہیں۔ دستیاب ڈیٹا کی ایک توجیہ ملحدین کر رہے ہیں، دوسری ہم کر دیتے ہیں۔ حقیقت ڈیٹا ہوتی ہے، توجیہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ توجیہ وہی درست ہوتی ہے جس کے حق میں زیادہ قرائن موجود ہوں۔ ہم نے جو توجیہ کی ہے اس کے حق میں بہت زیادہ قرائن ہیں۔ چنانچہ ایک قرینے کی وضاحت کے لیے بادشاہی مسجد کو استعمال کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان میں کیا ایسی غیر معمولی صفات ہیں جو اسے جانوروں سے بہت زیادہ ممتاز کر دیتی ہیں، اور یہ ماننا ناقابل فہم ہے کہ ارتقاء کی سیڑھی میں چمپینزی کے بعد انسان کا اگلا قدم ہے۔ ہمیں ابھی تک بادشاہی مسجد کے اندر کی شوٹنگ کی اجازت نہیں مل سکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں بعض ماڈلز نے مسجد وزیر خان میں کسی میوزک ویڈیو کی شوٹنگ کر لی تھی جس پر ان کے خلاف مقدمہ بھی ہوا تھا، اور حکومت نے تاریخی مساجد میں ہر طرح کی شوٹنگ پر پابندی لگا دی تھی۔ تاہم حضوری باغ میں ہمیں شوٹ کی اجازت مل گئی تھی، چنانچہ ہم نے وہاں شوٹنگ کر لی۔